الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب النافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. محترم حضرات، اس وقت کے درس کا جو موضوع ہے اور میرے ذہن میں جو اس کا خاکہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تک تھا، وہ ایک لمبے ٹائم کو چاہتا تھا، اور اسی لیے میں دور دراز کا سفر کر کے آیا بھی تھا، لیکن پتا چلا کہ یہاں 1 گھنٹے پون گھنٹے کا ہی وقت کا درس ہوتا ہے یہاں پہ، تو اس موضوع کے تحت جو میرے ذہن میں باتیں تھیں اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں اس موضوع کو کچھ پارٹس میں، کچھ حصوں میں بانٹ دوں گا، کچھ حصہ آج، کچھ حصہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو کبھی اور۔ موضوع ہے کہ حقیقی مہدی کی علامات کی روشنی میں جھوٹے مدعیان مہدویت کا جائزہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے زمانے میں جن جھوٹے مدعیان مہدویت کا فتنہ زور و شور پہ ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہدی کے بارے میں مسلمانوں کے نوجوان کو مشکوک بنا رکھا ہے، کنفیوز کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایک کا نام لیا جائے اور ان کی گمراہی کی وضاحت کی جائے دلائل کی روشنی میں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر مہدی کے بارے میں مسلمانوں کو کنفیوز اگر کنہوں نے کر رکھا ہے تو ان کا نام ہے مولانا مودودی۔ مولانا مودودی نے لوگوں کو اس بات
کی دعوت دی کہ مہدی کے بارے میں کوئی صحیح احادیث ہے ہی نہیں. ان کا اپنا مخصوص نظریہ انکار حدیث کا جو ہے اس کے تحت کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے مہدی کی حدیثیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. چونکہ منکرین حدیث جو ہیں ان کے ہاں بھانت بھانت کی چڑیا بولتی ہے. ان میں سے حدیثوں کو کیوں نہیں ماننا ہے، ان کے ہاں خود اتنے لفڑے ہیں کہ آج تک وہ کوئی چیز ایک موقف پر رہ نہیں سکے کہ حدیثوں کو کیوں نہیں ماننا ہے. ان کے ہاں الگ الگ نظریات ہیں. ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے، جس نظریے کے حامل مولانا مودودی بھی ہیں، کہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کا اشارہ ہوگا یا اجمالاً جس چیز کا تذکرہ ہوگا اس کی تفصیل اگر حدیث کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو مانیں گے. اور اگر قرآن مجید کے اندر جس چیز کا اشارہ نہیں ہے، جس چیز کا تذکرہ اجمالاً نہیں ہے، صرف احادیث کے اندر ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. وہ کبھی خبر احاد کر کے انکار کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. اسی مخصوص نظریہ انکار حدیث کے تحت مولانا مودودی نے اپنی کتاب رسائل و مسائل کے حصہ اول میں یہی بات کہی کہ بھئی مہدی کا جو عقیدہ ہے کوئی اسلام میں کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے، کفر اسلام کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کیوں خاموش رہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی بخاری میں کیوں نہیں ہے، مسلم میں کیوں نہیں ہے. اس طرح کی بات کر کے پہلے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو یہ دعوت دی، یہ کہنے کی کوشش کی کہ مہدی کے بارے میں ایسی کوئی چیز منقول نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ یہ قصہ کہانی یا افسانہ ہے. لیکن پھر مولانا نے کروٹ بدلی اور تجدید و احیاء دین کے اندر مہدی کا اقرار بھی کیا، لیکن ایسا اقرار کیا جو احادیث کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس سے بالکل الگ ہے. مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ بھئی مہدی کوئی دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، مہدی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن وہ جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، اور اس کو اس کی زندگی میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مہدی تھے. موت کے بعد دنیا یہ جانے گی ان کے کارناموں کی وجہ سے کہ وہ مہدی تھے. یہ مولانا مودودی کہتے ہیں. اور مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کر کے دکھانے کی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا داود راز رحمت اللہ علیہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا مولانا مودودی کے اوپر کہ یہ تمام چیزیں جو آپ مہدی کے بارے میں اپنی عقل سے بیان کر رہے ہیں، حکومت قائم کرے گا، حکومت کو الٹ دے گا، اسلامک اسٹیٹ قائم کرے گا، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. لیکن جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے اندر خود موجود ہے، آپ کا اپنی ذات کی طرف اشارہ تو نہیں. اور مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ نے بہت سخت رد کیا تھا کہ ایسے خواب مرزا قادیانی کو بھی آئے تھے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام کیا ہوا. اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی پاکستانی، اس نے بھی اپنے لوگوں کو کنفیوز کیا اور وہی بات کہی جو مولانا مودودی نے اپنے رسائل و مسائل کے حصہ اول میں کہا، یعنی مہدی کے بارے میں کوئی احادیث صحیح نہیں ہے اور یہ کہانی ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے. یہ بھی گمراہی کی باتیں. میرے بھائیوں، آپ جانے پہلے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جس طرح قرآن حکیم مستقل حجت ہے، اسی طریقے سے احادیث نبویہ بھی مستقل حجت ہے. مستقل حجت کا کیا مطلب؟ کہ ایک ایسا مسئلہ جو صرف قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر نہیں ہے، وہ ایک حجت ہے. ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، ہمیں ماننا ہوگا. اور احادیث کے مستقل حجت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مسئلہ قرآن کے اندر نہیں ہے، نہ اشارتاً
نہ کنایتن نہ صراحتن. صرف احادیث نبویہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بیان کی ہے، تو ہم یہ نہیں جھانکنے جائیں گے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں. یہ منکرین حدیث کا شبہ ہے. یاد رکھیں، ہم مستقل حدیث حجت ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. قرآن کے اندر نہیں بھی اگر حدیث کے اندر ہے تو وہ ہمارے لیے مستقل حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا. حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم یہ کہیں گے دونوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے اور احادیث نبویہ کے اندر ہے تو یہ کہنا کہ قرآن کے اندر نہیں ہے صرف حدیث کے اندر ہے اس لیے نہیں مانیں گے، یہ منکرین حدیث کی گمراہی ہے. اس کو ڈاکٹر برق جیلانی نے پروموٹ کیا تھا اور اسلم جہراز پوری نے اسی طریقے سے، اور ان کے ماننے والوں نے کہا تھا، اور مولانا مودودی نے، اور اس دور میں زندوں میں جاوید احمد غامدی اور اس کے ماننے والے. اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ مہدی کا جو نظریہ ہے یہ افسانہ ہے، ایسی بات نہیں. دوسری بات آپ ایک اور یاد رکھیں جس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اہل حدیث کے لوگ جو کم علم والے ہیں ان کا ہاتھ ہے اس کے اندر، اس مسئلے کو گڑبڑ کرنے میں. مجھے صاف ستھری بات کرنے کی عادت ہے. وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ میسج پاس کرنے کی کوشش کی ہے اپنی عوام کے اندر کہ بخاری مسلم ہی پوری شریعت ہے، یا صحائح ستہ کے اندر جو حدیث ہے وہی صحیح ہے. یہ بھی اپنے آپ میں فتنہ ہے، یہ بھی اپنے آپ میں فتنہ ہے. اس فتنے کے بھی روک تھام ہونی چاہیے. آپ کسی کا رد کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود اپنے اوپر مصیبت مول لیں. ہم اہل الحدیث کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ کیا؟ ہمارے نزدیک اسناد ہے، احادیثوں کی سندیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث لکھی ہے، اگر اس کی سند موجود ہے، اس کی سند محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے، تو ہمارے نزدیک حجت میں ویسے ہی ہے جیسے کوئی حدیث بخاری کے اندر ہے، جیسے کوئی حدیث مسلم کے اندر ہے. جیسے اس کا منکر کافر ویسے اس کا منکر کافر. تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا الاسناد من خصائص هذه الامہ، کہ اسناد اس امت کی خصوصیات میں سے. اگر اسناد نہ ہو تو جس کا جی چاہے جو کہے. تو یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جب لوگوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا صحائح ستہ کی حدیث صحیح ہے، لوگوں کو ٹھیک ہے، مسند احمد کے اندر حدیثوں کا ایک دفتر ہے، وہ صحائح ستہ میں اس کا نام نہیں لیا جاتا، تو کیا مسند احمد کی حدیث قابل استدلال نہیں ہے؟ پتا چلا کہ اچھا خاصا اسلام کا حصہ جو مسند احمد کے اندر ہے. شکیل بن حنیف کے جو ماننے والے ہیں وہ آج وہی بولتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں تم بخاری کے اندر حدیث لاؤ، مسلم کے اندر سے حدیث لاؤ، صحائح ستہ میں لاؤ، مسند احمد کو نہیں مانیں گے، مستدرک حاکم کو نہیں مانیں گے، اور دیگر کتابوں کو نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے ہم حدیث بخاری کے اندر سے لائیں. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو ہم پیش کریں محدثین کے اصول کے مطابق وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہونی چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. اب آئیے امام مہدی کے بارے میں اور جن لوگوں نے گڑبڑی پیدا کی ہے
ان میں سے ایک نام ہے مرزا قادیانی کا، جن کے ماننے والے بہت ہیں، اور اسی طریقے سے سید محمد جون پوری، ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں، اور شکیل بن حنیف، ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں، جن کا فتنہ ابھی اس دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اور چوتھے سبائی لوگ، ان کے یہاں بھی مہدی کا تصور بڑا عجیب ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے بارے میں جو احادیث کے اندر علامات ذکر کی گئی ہیں، ہم ان علامات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جن پر تبصرہ ہو سکتا ہے ہم کریں گے، اور باقی پھر کبھی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر حضرت امام مہدی کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ عقل والا کبھی دھوکہ ہی نہیں کھا سکتا، اور کسی بھی مدعی نبوت کو وہ آنکھ بن کر کے تسلیم کر ہی نہیں سکتا، تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قابل حجت اس بارے میں 50 حدیث اور 28 آثار ہیں صحابہ کے۔ ان احادیث و آثار کی موجودگی میں کوئی دھوکہ کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية لأبي داود يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا حاکم نہیں بن جائے گا۔ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، میرے اہل بیت کا ایک فرد جب تک عرب کا حکمران بن جائے، جب تک کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اور اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یسمى باسم نبیکم، ان کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح رکھا جائے گا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ عرب کا حکمران بن جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، موجودہ دور میں مرزا قادیانی جھوٹی مدعی مہدویت کا دعوے دار ہے۔ اس شخص کے بارے میں اگر میں کہوں تو درس اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اس شخص کو کوئی بھی عقل مند آدمی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کا دماغی توازن کیا تھا؟ گڑبڑ تھا۔ میرے پاس 21 جلدوں میں اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، وہ موجود ہے میرے پاس۔ اس کو پڑھنے کے بعد مرزا نے کی جو دعاوی ہیں وہ 86 دعوے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں محمد ہوں، میں رام ہوں، میں کرشن ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، یہاں تک کہ میں اللہ ہوں، اللہ کی بیٹی ہوں، جو اللہ کی بیوی ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں۔ دنیا میں جتنے دعوے کہہ لو سب مرزا کے اندر موجود تھے۔ یہ کوئی عقل مند آدمی کہتا ہے؟ یہاں تک کہ عورت بھی ہوں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ جی نہیں، میرے پاس کتابوں کی فوٹو اسٹیٹ میں لے کر کے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عورت کی حالت میں صفت مریمیت میں 2 سال رکھا، میرے کو حمل بھی ہوا، مجھے حیض بھی آیا،
یہ سب مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر موجود ہے. خود اس کے بیٹے سیرت المہدی میں اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے لکھا ہے. اور میں کہتا ہوں ان مرزائیوں کو بہت سالوں سے کہ رب العزت کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا رجالا نوحی الیہ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر مرد بھیجا. کوئی نامرد رسول نہیں ہو سکتا، کوئی عورت رسول نہیں ہو سکتی، کوئی ہجڑا رسول نہیں ہو سکتا. اور مرزا قادیانی بے اقرار خود کیا تھا وہ اس کی کتاب کو پڑھنے والے خوب جانتے ہیں. خود نکاح کے وقت کا اس کا اپنا بیان ہے. اور مہدی ہونے کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط نبوت اور مہدویت کے لیے کہ مرد ہوگا. کوئی عورت مہدی نہیں ہو سکتی، کوئی نامرد مہدی نہیں ہو سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، کہ خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک آدمی، رجل کہا مرد کہا، ایک مرد ہوگا، ایک آدمی ہوگا جو مدینے سے مکہ بھاگے گا، اور اس کے بعد لوگ اس کو نکالیں گے، وہ ناپسند کرے گا، اور اس کے بعد لوگ اس کو نکال کر کے اس کے گھر سے بیعت کریں گے بین الرکن والمقام، کہاں؟ خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان. تو مہدی ہونے کے لیے بھی مرد ہونا چاہیے. اور مرزا قادیانی مرد تھا کہ نہیں یہ بات اپنے آپ میں بہت مشکوک ہے، لہذا وہ تو یہیں سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر مرزائیوں کو بہت زیادہ ضد ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مہدی ہمارے خاندان کا ہوگا. مرزا قادیانی اپنا شرح نسب خود لکھتا ہے کہ اس کی قوم مغل برلاس تھی. اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، ماں کا نام چراغ بی بی تھا عرف گشتی. وہ ہندوستان کا تھا، اس نے کبھی خانہ کعبہ کا منہ تک نہیں دیکھا، اس نے کبھی حج نہیں کیا، اس نے کبھی مدینہ منورہ نہیں دیکھا. وہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ کبھی اس نے خانہ کعبہ کا منہ نہیں دیکھا. وہ ایک شراب پینے والا آدمی تھا، وہ ایک کیریکٹر لیس آدمی تھا. آپ کہیں گے اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ جی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 6 عورتوں کے نام جس سے وہ ٹانگیں دبواتا تھا، جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. باتیں میری ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کوئی ہوا بازی نہیں ہے. اور مرزائیوں سے کہا گیا کہ تم جس کو نبی مانتے ہو اس کی یہ عادت تھی. مرزائی بے شرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ سب چلتا ہے، ان کی خواہشیں، ان کو وہ شہوت نہیں ہوتی، اور معصوم ہوتے ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. بڑی ڈٹائی سے جواب بھی دیتے ہیں. کیا یہ جواب کسی انسان کے حلق کے نیچے اترے گا؟ نہیں اتر سکتا. اسلامی شریعت میں یہ جواب نہیں اتر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو احساس دیا ہے میں آپ کو وہ احساس بتا دینا چاہتا ہوں. بہت سارے پیر مرشد بھی عورتوں کے جسم پر ہاتھ رکھ کے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور جاہل عوام جھاڑ پھونک کراتی ہے یہ کہہ کر کے کہ وہ تو پیر صاحب ہے، انہوں کو تھوڑی نہ کچھ کر سکتے بول کے. یہ احساس نہیں ہے. سنیں آپ، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. تو ام المومنین حضرت صفیہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی وہ ملنے کے لیے آئیں. بات کرنے لگے دونوں میاں بیوی. رات ہو گئی تو ان دنوں وہ اسامہ بن زید کے دیار میں رہتی تھی، ذرا دور مسجد نبوی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، رات کا وقت ہے. میاں بیوی ہے. اور کون انسان جس کے عظمت و تقدس پہ فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے؟ امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں کون ہے؟ ان کی محرم، ان کی بیوی ام المومنین.
ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے سے دو صحابی آئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے ساتھ ہماری کوئی اماں ہی ہوں گی، کوئی ام المومنین ہی ہوں گی، انہوں نے مارے شرم یا ادب کے راستہ کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، علی رسلکما، رکو رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ اور اس کے بعد کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ صحابی جو دونوں وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کون سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غیر عورت ہوگی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر کے کہا کہ شیطان انسان کی نسوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے، اس کے بعد اگر شیطان تم کو پٹی پڑھاتا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی خاتون تھی، اس وقت تمہارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ احساس ہے عورتوں اور مردوں کے بارے میں۔ یہاں مرزا قادیانی کے ٹانگ کو 6 عورتیں مل کر کے دباویں اور کہے کہ وہ کیریکٹر لیس نہیں تھا، یہ بات ایک عاقل کے گلے سے نہیں اترنے والی چیز ہے۔ بہرحال تو مرزا قادیانی تو ایک شریف انسان بھی نہیں تھا، چاہے جائے کہ اس کو نبی مانا جائے، چاہے جائے کہ اس کو مہدی مانا جائے، چاہے جائے کہ اس کو رسول مانا جائے، چاہے جائے کہ اس کو اللہ مانا جائے۔ یہ سارے دعوی ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ اس کے دعوی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود خدا ہو گیا ہوں، ہیں اس کے دعوی موجود ہیں، اور خدا کی بیوی بھی ہوں، یہ بھی دعوے ہیں۔ اسلامی قربانی کے ٹریک نمبر 34 پہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اس کفر کو نقل کر کے کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں عورت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قوت مردانگی کا ہمارے اوپر اظہار کیا۔ ہمارے علماء دین نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ رب العزت تو ہمارا ان بدکاریوں سے پاک ہے، لیکن وہ شیطان رہا ہوگا جو یہ کام کر گیا ہوگا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے۔ تو اتنا کریکٹر لیس آدمی تو مہدی نہیں بن سکتا۔ اس کو کہیں کی حکومت نصیب نہیں ہوئی، یہ تو خود انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا تھا، اور اس بات کا ثبوت بھی خود اس کی کتاب سیرت المہدی کے اندر موجود ہے کہ جب اس ملک میں آزادی کی تحریک چلنے لگی تو انگریزوں نے میٹنگ کیا تھا باقاعدہ کہ یہاں کے لوگوں کو ایسی چیزوں میں الجھا دیا جاوے کہ لوگ آزادی کی بات بھول جائیں۔ یہودیوں کا، انگریزوں کا ایک وفد آیا تھا اس ملک میں، اور اس نے رپورٹ پیش کیا تھا کہ یہاں کے لوگ نئے مسیحاؤں کے ارد گرد اور خرق عادت چیزوں کی طرف بہت جلدی بھاگتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، لہذا ایسے انسان کو کھڑا کیا جائے جو ذلی اور بروزی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے، اور اس کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہمارے اہل بیت کا ہوگا اور عرب کا حاکم ہوگا۔ یہ حکمرانی نہ مرزا قادیانی کو ملی، نہ شکیل بن حنیف کو ملی جھوٹے کو، وہ مہاراشٹر کے گاؤں میں چھپا بیٹھا ہے، اور نہ سید محمد جون پوری کو عرب کی حکمرانی ملی۔ جانا ایک الگ مسئلہ ہے، 1000 لوگ، کروڑ لوگ روزانہ جاتے ہیں خانہ کعبہ، جا کے عمرہ کر کے آ جانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور حکمرانی عرب کی ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان میں سے کسی کو وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی پکی دلیل ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان کا ہوگا اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور ان میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ سید محمد جون پوری کے ماننے والے جو سلسلہ نسب پیش کرتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے،
اور اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والا مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا. اسی طریقے سے سبائی جو سلسلہ نسب پیش کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سبائیوں کے نزدیک مہدی کا تصور کیا ہے. ان کے ہاں بھی حضرت حسن کی اولاد سے مہدی پیدا ہو نہیں سکتا، ان کے عقیدے میں حرام ہے، اس لیے کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی اور ان کو مذل المومنین یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والے کہا گیا تھا، لہذا اب ان کی اولاد میں امامت نہیں ہوگی. یہ سبائیوں کا عقیدہ ہے. تو اس حدیث نے یہ بتایا کہ یہ جو دعوے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کا مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہوگا. لہذا جن کا سلسلہ نسب حضرت حسین سے ثابت کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مہدی کہا جاتا ہے، یہ خود ان کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل ہے. اور تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا. یعنی جو صلاحیتیں اس عہدے کے لیے درکار ہوں گی، وہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کے اندر کیا کر دے گا؟ پیدا کر دے گا. اور اس کے بعد مہدی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف، کہ مہدی کھلی پیشانی والا ہوگا. سید محمد جونپوری کی تصویر تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مرزے کی اور شکیل بن حنیف کی تصویر ہمارے پاس نیٹ میں کسی کے پاس بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المہدی منی اجل الجبہۃ، کھلی پیشانی والا ہوگا، اقن الانف، باریک لمبی ناکوں والا ہوگا. اب دونوں کی پیشانی کو ملا کر کے دیکھ لو، مرزے کی پیشانی بھی اتنی چھوٹی سی ہوگی اور شکیل بن حنیف کی پیشانی اتنی چھوٹی سی ہوگی، اور نہ مرزے کی پتلی ناک کھڑی ہے اور نہ شکیل بن حنیف کی ناک تو اتنی چھوٹی سی ہے بالکل. آپ دیکھ لو فوٹو نکال کر کے. یہ بھی حلیے کے اعتبار سے بھی ان دونوں کے جھوٹے ہونے کی حدیث دلیل ہے. اگر کوئی سید محمد جونپوری کی تصویر رکھتا ہو اپنے پاس تو ان کی بھی تصویر ملائے، اور اگر کسی ایک معاملے میں اگر مل بھی جائے تو دیگر کوئی علامت نہ فٹ آئے تو ایک علامت سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 سال رہیں گے. 7 سال حکومت کریں گے، بعض روایت میں 8 سال، بعد میں 9 سال. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ الارض پہ الف لام جب داخل ہے تو یہ استغراق حقیقی کا فائدہ دیتا ہے. پوری زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھرے گا، پوری کائنات پر اس کی حکومت ہوگی، زمین کے کسی خطے میں نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور اگر کسی کو ضد ہو کہ نہیں، ایک حدیث میں تو یملک العرب ہے کہ عرب کا حاکم ہوگا، تو عرب جزیرہ عرب کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. جو آج 22 ملکوں پر ہیں، یہ جتنے دعوے دار ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں کا حکمران نہیں ہوا. یہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. مرزا قادیانی کو تو کوئی حکومت نہ ملی. سید محمد جونپوری کو دیکھیں گے تو میرے پاس 15 جگہوں سے ثبوت ہے ان کو یہاں وہاں سے صرف بھگاتا ہی جایا گیا. یہاں سے بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے بھگایا جا رہا ہے. کہیں حکومت نہیں ملی. اور نہیں شکیل بن حنیف چور کو کوئی حکومت ملی، بہار سے بھاگا اور وہ مہاراشٹر میں جا کے چھپا بیٹھا ہے، اس کو بھی کوئی حکومت نہیں. اور آنے والا مہدی
کیا کرے گا؟ وہ حاکم ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ان جھوٹے مدعیان مہدویت کے زمانے میں زمین میں کوئی ظلم و ستم ہٹا، اور زمین ظلم و ستم کی آماجگاہ بن گئی ہے، اور زمین فساد کی آماجگاہ بن گئی ہے۔ کوئی بھی ظلم و ستم نہیں ہٹا ان جھوٹوں کے زمانے میں، اور زمین میں ظلم و ستم کا باقی رہنا یہ ان کے جھوٹے ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ آگے آپ دیکھیں زمین کی حالت کیا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی یسقہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا، کہ میری امت کے آخر لوگوں میں مہدی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بارشوں سے سیراب کرے گا، زمین اپنے نباتات کو، پودے کو نکال باہر کرے گی، اور وہ مال کو برابر سے تقسیم کریں گے، اور زمین اپنے پودے کو باہر نکالے گی، اور جانوروں کی کثرت ہوگی، اور امت عظیم ہو جائے گی، اور وہ 7 یا 8 سال رہیں گے۔ یعنی امام مہدی کے زمانے میں خوشحالی ہوگی، امام مہدی کے زمانے میں خوشحالی ہوگی، لوگوں کو مال کی کثرت ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں کہ یحث المال حثیا ولا يعده عددا، لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دیں گے، وہ شمار نہیں کریں گے، گنیں گے نہیں، اتنے مال کی کثرت ہوگی۔ اور مرزے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے آج مرزائیت کی جو انگریزی نبوت ہے سوائے چندے کے علاوہ کسی چیز پر چلتی نہیں، وہاں دینے کا مزاج ہی نہیں ہے، وہاں لینے کا مزاج ہے۔ آپ دیکھو ان کے جنتی مقبرہ میں قادیان میں اگر دفن ہونا ہے تو اتنی کمائی کا مرنے والا اتنا حصہ دے گا، پہلے وصیت کرے گا، پہلے اتنے مال کی وہ وصیت کرے گا، تب جا کر کے ان کے جنتی مقبرے میں دفن ہو سکتا ہے، جس میں مرزا قادیانی کا مقبرہ ہے، جس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ کسی شاعر کا قول اکثر کہ آتش فشاں ہے ایسی زمین سے کہ جہاں لقمہ خاک ہوئے زہر اگلنے والے، وہ جنتی مقبرہ نہیں لعنتی مقبرہ ہے، جہاں دفن ہونے کے لیے قادیانیوں کو اپنی کمائی کے حصے دینے پڑتے ہیں۔ اور پوری انگریزی نبوت کی جو مشنری ہے چندے پر ہی چلتی ہے، یہود و نصارہ کے ایما پر چلتی ہے، ان کے تعاون سے چلتی ہے۔ کسی کو مرزے نے مال دیا نہیں، لیا ہے خالی۔ اور آنے والا جو مہدی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مال لوگوں کو لب بھر بھر کے دے گا، وہ شمار نہیں کرے گا، اتنی مال کی کثرت ہوگی، اور امت عظیم ہو جائے گی، امت کو عظمت ہوگی، باعزت ہوگی۔ مسلمانوں کو ان جھوٹوں کے زمانے میں کوئی عزت نہیں اور ذلت ملی۔ اس کے زمانے میں کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر صغیر میں گالیاں دی جاتی تھی۔ 1857 سے 1947 تک کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو، کوئی عزت نہیں تھی امت کو، کوئی مال کی فراوانی نہیں، کوئی زمین میں امن نہیں تھا۔ یہ بھی ان کے گڑبڑ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے مہدی تھے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو بتایا گیا کہ میری امت میں مہدی ہوں گے۔ اس میں ایک حدیث کے الفاظ ہے فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطْ، کہ میری امت کو ایسی فراوانی ہوگی کہ ایسی نعمت، ایسی فراوانی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اتی اکلہا، زمین اپنے تمام پودے کو اگا دے گی اور کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرے گی، اور مال کا تو اس دن ڈھیر ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا، مہدی مجھے مال دے، وہ کہے گا لے لے، وہ شمار نہیں کرے گا۔ اتنی مال کی کثرت ان ظالموں کے زمانے میں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ اگر سید محمد جون پوری کی بات کریں تو ان کے زمانے کی تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے کچھ، وہ تو خود وہ دانا پور کے پیدا ہوتے جون پور میں، اور جب ان کی پیری مریدی کا ڈنکا بجتا ہے تو دانا پور کے بادشاہ کے ہاں جا کر کے وہ رہتے اچھے خاصے، کہا حضرت آپ ہی میرے یہاں آ جاؤ، ہم تو کثرت مشاغل کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے نہیں جا سکتے، وہاں چلے گئے وہ، اور ان کے جھنڈے تلے انہوں نے
راجہ دلیپ سنگھ سے لڑائی کی، اور آنے والا مہدی تو خود اس کے پاس جھنڈا ہوگا، وہ دوسرے کے جھنڈے تلے لڑائی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ان کا بھی معاملہ کوئی مال کی فراوانی ان کے زمانے میں بھی نہیں تھی، ان کا بھی معاملہ دوسرے ہی کے دستے نگر پہ تھا، مریدوں سے ہی معاملہ ان کا بھی چلتا تھا، اور آنے والا مہدی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو حضرت امام مہدی کی بیعت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا، اور اہل مدینہ میں سے ایک آدمی بھاگ کر کے مکہ آئے گا، اور اہل مکہ میں سے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور ان کو نکالیں گے، اور وہ ناپسند کرے گا، وہ نہیں کہے گا انا المہدی، میں مہدی ہوں۔ مرزا نے دعویٰ کیا ہے، سید محمد جون پوری نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، دانا پور کے جنگل میں سب سے پہلے، اور دوسری مرتبہ جا کے خانہ کعبہ میں، سوچا کہ حدیث ہمارے اوپر پوری ہو جائے، تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے کہ آنے والا مہدی دعویٰ نہیں کرے گا، وہ تو اس پوسٹ کو، اس عہدے کو ناپسند کرتا ہوگا، لوگ ان کو نکالیں گے اور خانہ کعبہ کے درمیان ان سے بیعت کریں گے، اور جب یہ ہوگا تو ملک شام سے ایک لشکر ان کے لیے بھیجا جائے گا۔ کہاں سے؟ ملک شام سے۔ اور جب مقام بیدہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ لشکر پہنچے گا امام مہدی کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، فَيُخْسَفُ بِهِمْ، ان کو دھسا دیا جائے گا زمین کے اندر۔ جب یہ منظر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب جا کر کے شام اور عراق کے علماء فضلاء آئیں گے اور پھر امام مہدی سے سب بیعت کریں گے، وہی خانہ کعبہ میں۔ ایسی کوئی بھی چیز ان تینوں کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے کیسے آنکھ بند کر کے لوگ ایسے لوگوں کو مہدی مانتے ہیں؟ ان لوگوں کو کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے کہ لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُ، کہ اس گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں ایک لشکر پناہ لے گا، ایک لشکر چڑھائی کی غرض سے آئے گا، اور جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوگا تو اس کے درمیانی حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اس کے پہلے والے آخر والے کو بلائیں گے اور پھر سب کو دھسا دیا جائے گا، اور سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی بھی آدمی نہیں بچے گا اس میں سے جو ان کی ہلاکت کی لوگوں کو خبر دے گا۔ یہ ہے، یہ علاماتیں ان کے ہاں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی کے جو متبعین ہوں گے، جو پیروکار ہوں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم۔ امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، تعداد ان کی زیادہ نہیں ہوگی، ان کے پاس جنگی سامان وغیرہ نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا ان سے لڑنے کے لیے، اور جب وہ زمین کے خالی جگہوں پہ ہوں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دے گا۔ یہ امام مہدی کی مدد ہوگی اور ان کے لشکر کی مدد ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایسی کوئی بھی چیز نہ مرزے کے زمانے میں ہوئی، نہ سید محمد جون پوری کے زمانے میں ہوئی، بلکہ انہوں نے خود لڑائی کی، اور ایک راجہ دلیپ سنگھ کا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ ہمارے آنے والے مہدی کا ہاتھ کسی کے خون سے لالہزار نہیں ہوگا، اور ان کو شکست ہوئی ہے، یہ بھی بتا دو، ان کو شکست ہوئی ہے، اور آنے والے مہدی کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا، ان کے خلاف آنے والے لشکر کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ زمین میں دھسا دے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرے گا اور وہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی
اور عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور ان کا امیر کہے گا کہ ہمارے لیے آپ آئیے امامت کریں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم ایک دوسرے کے امیر ہو، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ یہاں پر سید محمد جونپوری کے ماننے والے بہت چیختے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا امیر، تو کوئی بھی امیر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اور مہدی کا زمانہ ایک نہیں ہوگا، امامکم منکم میں کوئی امام ہوگا، مہدی نہیں ہوگا۔ تو ان کی یہ خلش بھی دور ہو جانی چاہیے۔ مسند حارث بن ابی اسامہ میں کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِي تَعَالَ صَلِّ لَنَا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کا امیر مہدی کہے گا کہ آئیے آپ ہماری امامت کریں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، مہدی الگ ہیں، وہ اسرائیلی نبی ہیں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کا زمانہ الگ الگ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو امام مہدی کے تعلق سے احادیث کے اندر جو مذکور ہیں۔ میں نے 50 حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ ان کو سامنے رکھنے کے بعد صاف پتہ چلتا ہے کہ ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں فساد، ظلم، ستم کا بازار گرم ہوگا اور وہ آ کر کے اس کو ختم کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں نازل ہوں گے دمشق کے مشرقی منارے پر۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شرقی دمشق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دمشق کے مشرقی منارے پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور دجال بھی اسی زمانے میں خروج کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے کے اندر دنیا والوں کو دکھائیں گے۔ پتہ ہے چلا کہ حضرت امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ بن مریم، ان لوگوں کا زمانہ سب ایک ہوگا قریب قریب۔ ابھی ان میں سے کسی کا بھی ظہور نہیں ہوا، اور زمانے میں جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک آخری بات اور جان لے، جو شکیل بن حنیف کی نبوت کے دعوت، جو شکیل بن حنیف کی مسیحیت کی دعوت دیتے ہیں یا مرزے کی، ان کا ایک اور بھی عجیب فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں۔ کیسے ہو گئے ایک اللہ کے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ اور مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے خاندان کے اہل بیت کے ہیں۔ دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں دو شخصیات ہیں، دونوں دو شخصیات ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی دھوکہ کھانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام طرح کے فتنوں سے بچائے، اور جتنے بھی طرح کے فتنے اٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلموں کو ان فتنوں سے بچائے، اور ہم لوگوں کو علم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی محفل سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔